مختلف حدیث کی کتب میں تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے مہمان کا اکرام کرنے کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم نے ڈالا ہے۔ اول من ضاف المضیف، آنے والے مہمان کا اکرام کرنا، یہ سب سے پہلے ابراہیم نے کیا ہے۔ وَأَوَّلُ من اختتن، سب سے پہلے ختنہ کرنے والی سنت بھی ابراہیم نے ڈالی علیہ السلام۔ جو میسر ہے، موجود ہے، اس میں جو سب سے اچھا ہے وہ ایک دن اور ایک رات مہمان کا حق ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور پھر 3 دن مہمانی کی جائے، 3 دن تک اس کے لیے کچھ کھانے پینے میں اہتمام رکھا جائے، اوڑھنے بچھونے میں، رہن سہن میں۔ وَمَا عَدَا ذَلِكَ، اور اس کے بعد جو بچے گا فَهُوَ صَدَقَةٌ، اب جتنا خیال رکھ سکتا ہے رکھے، وہ اس کی طرف سے اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ ان کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ تشریف لائے تو وہ بڑے خوش ہوئے آپ کی آمد سے، اور کہا آج تو میرے بڑے زبردست مہمان ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں ما احد اکرم منی اضیافا اليوم، آج کے دن سب سے بہترین مہمان پوری دنیا میں میرے ہیں۔ ان کے الفاظ تھے، ان کو خوشی ہوئی آنے سے، اور ان کو بٹھایا۔ فراغ الی اہلہ، اور چپکے سے نکلے اور اپنے گھر والوں کے پاس گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا ذبح کیا اور تازہ گوشت تیار کر کے لا کے فقربہ الیہم فقال الا تأکلون، وہ کھانا پیش کیا۔ اب وہ فرشتے ہیں، وہ تو کھاتے نہیں، کھانا پیش کر دیا۔ کچھ آداب مہمان کے بھی ہیں کہ مہمان میزبان کا بھی خیال کرے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جائے تو سارے برتن صاف کر کے نہ جائے، کچھ نہ کچھ کھانا بچا کے جائے، تاکہ میزبان کو تسلی ہو کہ جانے والا پیٹ بھر کے گیا ہے اور پھر کچھ بچ گیا ہے۔ اسے یہ نہ کہیں بوجھ ہو کہ پتہ نہیں اس کو ابھی بھوک باقی تھی اور میرا پیش کیا ہوا کھانا ختم تو نہیں ہو گیا۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ایک حدیث چل رہی ہے جس کے مختلف حصے تھے، اور اس میں سے 2 حصے تقریباً میں 1-2 جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج اسی حدیث کا تیسرا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور بہت سارے صحابہ نے نقل کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پاس آنے والے مہمان کا خیال کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہمان کے اکرام کو ایمان کے ساتھ لا کے کھڑا کیا۔ گویا جس بندے میں جتنا زیادہ ایمان ہے وہ اپنے مہمان کے اکرام میں اتنا آگے ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا، تعظیم کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ ایمانی چیز بھی ہے، اخلاقی چیز بھی ہے، اور یوں کہہ لو ایمان کو پورا کرنے والی چیزوں میں یہ بات داخل ہے کہ ایک آدمی اپنے مہمان کا خیال کرنے والا ہو۔ اور مہمان کا اکرام یہ مستقل انبیاء کی سنت رہی۔ سب سے پہلے جنہوں نے مہمان کا اکرام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری
چیزوں کی بنیاد رکھی۔ مختلف حدیث کی کتب میں تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے مہمان کا اکرام کرنے کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم نے ڈالا ہے۔ اول من ضاف المضیف، آنے والے مہمان کا اکرام کرنا، یہ سب سے پہلے ابراہیم نے کیا۔ وَأَوَّلُ من اختتنا، سب سے پہلے ختنہ کرنے والی سنت بھی ابراہیم نے ڈالی علیہ السلام۔ وَأَوَّلُ من استحد وقص الشارب، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ناخن کاٹنے والی سنت کو جاری فرمایا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مونچھیں مونڈنے کی سنت کو جاری فرمایا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے قصے حضرت ابراہیم کے مشہور ہیں مہمانی کے باب میں۔ آپ نے وہ سن رکھا ہوگا کہ انہوں نے مستقل جاری کیا ہوا تھا اپنا دسترخوان، لوگ آتے تھے کھانا کھا کے جاتے تھے، اور یہ خود اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو ساتھ شامل نہ کریں۔ تو ایک دفعہ کھانے کے لیے بیٹھے، اب انتظار میں کوئی مہمان آئے، تو ایک آدمی آیا، راہ گیر تھا، تو کیا کہا میاں کھاؤ، تو وہ کھانے لگا تو کہا بسم اللہ پڑھو، کہا اللہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، تو انہوں نے کھانے سے اٹھا دیا، کہا تو اگر اللہ کو نہیں جانتا میرے کھانے سے اٹھ جا، تو وہ اٹھ کے چل پڑا۔ تو جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انکار تو ہمارا کر رہا تھا، ہم نے باوجود انکار کے زندگی بھر اس کو کھلایا ہے، ایک دفعہ آپ کے کہنے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانے سے ہی اٹھا دیا۔ تو پھر ابراہیم ان کے پیچھے گئے، ان کو لے کے آئے، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، پہلے آپ نے مجھے بھیج دیا، پھر مجھے لینے بھی آ گئے، کھانا بھی اب کھلایا، اس کا بڑا خیال کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر یہ ساری تفصیل دی کہ میں اس وجہ سے آپ کو اٹھایا تھا اور اس وجہ سے دوبارہ آپ کو بٹھایا۔ تو اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور ابراہیم پہ ایمان لے آیا، مسلمان۔ تو یہ جو مہمان نوازی کی سنت ہے یہ ابراہیم سے شروع ہوئی علیہ السلام۔ پھر خود اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ان کی جو صفات ہیں ان میں مستقل ایک صفت ہے کہ آپ مہمان نواز تھے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ جبریل کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے تھے، اتنی بڑی شے ہے اور وہ اس کا ایک ایک پر مشرق سے مغرب کو ڈھانپنے والا ہے، اور وہ زمین پہ کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف ان کا سر اوپر آسمان تک جا رہا ہے۔ آپ گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہے، حرا میں جب پہلی دفعہ جبریل کو دیکھا تو آپ گھر تشریف لائے، آپ پہ خوف سے کپ کپی طاری ہے اور ٹھنڈ لگ رہی، بخار کی کیفیت بن گئی۔ تو حضرت خدیجہ سے کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے الفاظ کہے نا، اس میں حضرت خدیجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، انک تحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں آپ ان کے انتظام کرنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت حضرت خدیجہ نے کہی وتقری الضیف، اور آپ تو بڑے مہمان نواز آدمی ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب کسی پہ کو اللہ کی طرف سے مصیبت تکلیف آتی ہے تو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں، آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو مہمان نوازی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا خیال رکھے، اس کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اس کو پروٹوکول دے۔ تو اب خود بخود یہ ذہن میں سوال ہے کہ کب تک مہمانی کرنی اور کس طرح کی مہمانی کرنی؟ تو آپ نے فرمایا جائزتہ یوم ولیلہ، مہمان کے لیے ایک دن اور ایک رات پرتکلف اہتمام کرے،
جو سب سے اچھا اس کے پاس ہے، سب سے بہترین ہے، وہ پیش کرے. اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے. اب ہمارے ہاں بعض دفعہ تکلف میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وقت پہ جانا ہے. خاص طور پہ جو ہمارے یہ رسم و رواج پڑ گئے ہیں شادیوں بیاہوں کے اور مرگ کے، اور اس میں تو بندے کو عذاب پڑ جاتا ہے. وہ قرضے مانگ مانگ کے اپنا وہ ٹائم پورا کرتا ہے. تو ایسے نہیں، جو میسر ہے، موجود ہے، اس میں جو سب سے اچھا ہے وہ ایک دن اور ایک رات مہمان کا حق ہے، اس کو پیش کیا جائے. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور پھر 3 دن مہمانی کی جائے. 3 دن تک اس کے لیے کچھ کھانے پینے میں اہتمام رکھا جائے، اوڑھنے بچھونے میں، رہن سہن میں. وَمَا عَدَا ذَلِكَ، اور اس کے بعد جو بچے گا فَهُوَ صَدَقَةٌ، اب جتنا خیال رکھ سکتا ہے رکھے، وہ اس کی طرف سے اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا دونوں چیزیں بیلنس کی ہیں. پھر آپ نے فرمایا ایسے نہ ہو ایک طرف سے اہتمام اکرام ہو رہا ہے تو دوسرا چوڑا ہو جائے، اب میں اور 10 دن یہاں رہ لوں، یہ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا لا يحل لامرئ مسلم، کسی ایمان والے کو یہ حلال نہیں ہے، ان یسوی عند اخیہ حتی یحرجہ، کہ اپنے بھائی کے پاس مہمان بن کے اتنی دیر رہے کہ اس کو تنگ کر دے. یہ بھی حلال نہیں. تو اگلے کو بھی مصیبت نہیں ڈالنی، اگلے کا بھی خیال کرنا ہے، اور آئے ہوئے مہمان کا خیال کرنا یہ میزبان کے ذمے ہے. حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں کسی جگہ بھیجتے ہیں اپنے کام سے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے یا اور کسی کام تشکیل کر دی کہ جاؤ بھائی یہ کام کر کے آؤ، تو ہم وہاں جا کے کھانے پینے میں وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں کچھ کھلا پلا دو، تو ہمیں کھلاتے نہیں. آپ نے کہا تمہارا حق ہے، ان سے لے سکتے ہو، جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ ان سے زبردستی بھی لے کے استعمال کرو. مہمان کا اتنا حق بتایا. اس سے فقہا نے پھر مستقل بحثیں کی ہیں کہ مہمان کا اکرام کیا ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، اور کچھ نے کہا واجب ہے. پھر آگے تفصیل کی ہے کہ شہر والوں کے لیے مہمان کا اکرام مستحب ہے، سنت ہے، اور جو دیہات گاؤں کی جگہ ہے وہاں مہمان کا اکرام واجب ہے، کیونکہ دیہات میں کھانے پینے کا، رہن سہن کا بندوبست مشکل ہے، شہر میں تو آسان ہے. تو اتنی تفصیلات تک علماء گہرائی تک گئے ہیں. تو مہمان کا اکرام ہمیں شریعت نے دیا ہے. اس لیے جب کسی کا کوئی مہمان آئے تو وہ اس کو مصیبت نہ سمجھے. اللہ کی طرف سے رحمت گھر میں آئی ہے، اور رحمت میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا سونے کا ٹائم ہے اور میرا جاگنے کا ٹائم ہے اور میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ کیوں آ گیا ہے، کتوں آ گیا، اسی ویلے ہیں. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. مہمان کسی بھی وقت اللہ کی رحمت کسی بھی وقت متوجہ ہو تو آدمی کہے نہیں میرا تو ابھی کھانے کا ٹائم ہے، میرا تو ابھی سونے کا ٹائم. ایسے نہیں ہے. انسان اپنے آرام کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مصروفیات میں سے ایمرجنسی وقت نکل سکتا ہے. تو مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھے گا تو نکالے گا. تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، اور مہمان کو مصیبت یا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بالکل بھی. آپ کو میں سناؤں، اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر سے نکلے تو سخت بھوک تھی اور کھانے کو گھر میں نہیں تھا. باہر تشریف لائے. دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، حدیث میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. آپ نے دیکھا ابو بکر بھی باہر آئے ہوئے ہیں. پھر ملاقات ہوئی عمر سے، وہ بھی باہر آئے ہوئے ہیں. وہ وقت نہیں تھا گھر سے عموماً نکلنے کا، اس وقت میں یا آرام ہوتا ہوگا یا. تو آپ نے کہا ما الذی اخرجکما، تم دونوں باہر پھر رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ الجوع، ہمیں بھوک باہر لائی ہے کہ ہمیں شاید کچھ کھانے کا کوئی شے مل جائے. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لأخرجنی ما اخرجکما، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تمہیں نکالا ہے. اللہ کی شان ہے نا. امت کے سب سے بہترین یہ 3 افراد ہیں اور تینوں بھوکے.
تینوں کو بھوک باہر لائی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو، ایک انصاری کا نام لیا، ابو الہیثم ابن التیہان، وہ صحابی ہیں انصاری، ان کا نام لیا، کہا اس کی طرف چلتے ہیں، کچھ کھلائے پلائے گا. تو وہ کہتے ہیں میرا تو گھر کا ٹائم آپ نے خراب کر دیا، آپ کدھر آ گئے ہیں، میں فارغ نہیں ہوں ابھی. تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی تکلف والی جگہ میں جا رہا ہے تو اجازت لے کے جائے، وقت دیکھ کے جائے. اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں جائے گا تو اگلا خوش ہوگا اور اگلے کو اس پہ مسرت آئے گی کہ بھئی میرا یہ فلاں مہمان بنا ہے، تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں، پھر کسی وقت بھی جا سکتا. تو آپ ان کے گھر گئے. قدرتی طور پہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، میٹھا پانی کہیں سے لینے گئے تھے. تو آپ نے کہا ابو الہیثم کہاں ہے؟ گھر والی نے آگے دروازہ کھولا، پتہ کیا کون آیا ہے. تو آپ نے کہا ابو الہیثم کہاں ہے؟ میں ہوں، ابو بکر اور عمر آئے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو پانی بھرنے گئے. تو آپ ان کی انتظار میں بیٹھ گئے. جب وہ تشریف لائے تو وہ بڑے خوش ہوئے آپ کی آمد سے اور کہا آج تو میرے بڑے زبردست مہمان ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں ما احد اکرم منی اضیافا اليوم، آج کے دن سب سے بہترین مہمان پوری دنیا میں میرے ہیں. ان کے الفاظ تھے، ان کو خوشی ہوئی آنے سے. تو آپ نے کہا ابو الہیثم بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لاؤ. تو وہ فوراً گئے اور کھجور کا ایک پورا وہ خوشہ پڑا ہوا تھا، ٹہنی اس پہ لگی ہوئی تھی کھجوریں، کچھ خشک ہیں، کچھ تر ہیں، کچھ پکی ہوئی ہیں، کچھ ذرا کچی کچی ہیں. وہ سارا لا کے آپ کے سامنے رکھا. آپ نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی کھایا، عمر نے بھی کھایا. اور وہ فوراً گئے کہ یا رسول اللہ بکری ایک کھڑی میں وہ ذبح کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دودھ والی نہ کرنا، دودھ والی نہ کرنا. وہ پھر گئے، انہوں نے وہ بکری تیار کی اور اس کو بھونا، تیار کر کے لا کے کھلایا اور پیش کیا آپ کی خدمت میں. آپ نے بڑے خوش ہو کے کھایا. اس سے بھی علماء نے بہت ساری چیزیں نکالی. مثلا ایک یہ نکالا کہ کھانے سے پہلے فروٹ کھائے، پھل پہلے کھائے، کھانا بعد میں کھائے. ہمارے یہاں عموماً رواج ہے آخر میں فروٹ کھاتے ہیں. تو آپ نے پہلے کھانا کھانے سے کھجوریں کھائی ہیں. اور قرآن میں بھی یہی ترتیب ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جنت والوں کو پہلے پھل پیش کیا جائے گا، ولحم طیر مما یشتہون، پھر گوشت کھانے کو دیا جائے گا. جو قرآن اور حدیث کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فروٹ اور پھل کو کھایا جائے، ہلکی غذا پہلے لی جائے، پھر بھاری غذا کی طرف جایا جائے. تو آپ نے کھایا، تو مہمانی کی انہوں نے، آپ کا بڑا اکرام کیا، آپ نے ان کے لیے دعائیں دیں، بہت ساری دعائیں کی ان کے لیے. تو رحمت خدا کسی بھی وقت متوجہ ہو سکتی ہے، اس میں انسان اپنی ترتیب کو تھوڑا آگے پیچھے کرے اور اس کو بوجھ محسوس نہ کرے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کو ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ اور کہانی پہنچی ہے؟ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کے مہمانوں کی کہانی پہنچی ہے. کہانی کیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے. میں پہلے بتا دیتا ہوں، یہ مہمان فرشتے تھے، اللہ نے انسانی روپ میں بھیجے. قال سلام قوم منکرون. میں پہلے وہ آیات پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے علماء نے بہت ساری چیزیں نکالی، وہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ سنتے پڑھ. تو فرشتے داخل ہوئے. اب اللہ فرماتے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، انہوں نے آتے ہی سلام کیا. تو ابراہیم نے بھی کہا قال سلام، جواب میں سوال جواب ہو گیا، سلام دعا ہو گئی. تو اب اگلی بات تعارف کی ہے. تو ابراہیم ان کو جانتے نہیں تھے. ظاہر ہے کوئی جاننے والا مہمان آئے تو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں ہے. وہ نئے لوگ تھے. تو کہا قوم منکرون، اجنبی ہو، پتہ نہیں چل رہا کون ہو. اور ان کو بٹھایا. فراغ الی اہلہ، اور چپکے سے نکلے اور اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا ذبح کیا اور تازہ گوشت تیار کر کے لا کے فقربہ الیہم فقال الا تأکلون، وہ کھانا پیش کیا. اب وہ فرشتے ہیں وہ تو کھاتے نہیں،
کھانا پیش کر دیا. تو اب وہ رکے بیٹھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ابراہیم کا دسترخوان مشہور تھا علیہ السلام، اور لوگ آتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے، اپنے بھی اجنبی بھی سارے آتے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا لوگ تو میرے دسترخوان پہ کھانے کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھا کے جاتے ہیں، ان کو میں پیش کیا، انہوں نے کھایا نہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اب ابراہیم کو اندر خدشہ پیش آیا کہ کہیں یہ کوئی پرائے لوگ نہ ہوں، کوئی دشمن نہ ہوں، کوئی مجھے نقصان دینے نہ آئے ہوں. تو فرشتوں نے تسلی دی، قالوا لا تخف، آپ پریشان نہ ہو. فبشروہ بغلام حلیم، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور آپ کو آپ کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دینے آئے. تو اب یہ قرآن نے تھوڑا سا یہ ایک جگہ 3-4 جگہوں پہ یوں یہ قصہ آیا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو ایک جگہ سے سنایا. تو علماء نے اس سے پھر بہت ساری چیزیں اخذ کی ہیں. مثلاً ایک یہ کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے اس سے بات کرنے سے بھی پہلے سلام کیا جائے، سلام سے ابتدا کی جائے، اور پھر ان کو کسی ایسی جگہ بٹھایا جائے جہاں گھر والوں کی اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے وہ نظر نہ پڑتی ہو، اور گھر والے اپنے کام تسلی سے کر رہے ہوں اور مہمانوں کی وجہ سے آمد و رفت کی وجہ سے ان کو پریشانی نہ ہو. تو ان کو ایسی جگہ بٹھایا، اور بٹھا کے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے مہمان کو کہتے ہیں جی میں تھوڑے سے چاہ لے آؤں، جی میں آپ کے لیے بوتل لے کے آؤں، میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آؤں. تو مہمان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آؤں. ہمارے ہاں کاروائی پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں جاؤ بچے وہ چائے لے کے آؤ، جاؤ بچے وہ فلاں چیز لے کے آؤ. نہیں، نہ کسی بچے کو بھیجا، نہ کسی خادم کو بھیجا، نہ ان کے سامنے کہا میں آپ کے لیے کچھ لینے جا رہا ہوں کہ وہ آگے سے عذر کرے گا نہیں آپ نہ لائیں، آپ تکلف نہ کریں، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. فراغ الی اہلہ، راغ عربی میں کہتے ہیں چپکے سے نکلنا اپنے گھر والوں کی طرف. ابراہیم نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کے لیے کچھ لینے جا رہا ہوں. خاموشی سے نکلے اور ان کو وہاں چھوڑا. تو علماء نے کہا جب کوئی مہمان آئے کچھ دیر کے لیے ان کو الگ چھوڑ دے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں، کو کمر سیدھی کرنی ہے وہ کر سکیں، کو اور کام ہے تو وہ کر سکیں. اگر یہ سر پہ سوار ہو کے بیٹھ جائے گا تو مہمان ذرا شرمندگی میں ہے، وہ اپنی ذرا کھل نہیں سکے گا، اپنی کوئی ضرورت روک کے بیٹھا ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. کو بٹھایا اور خود تشریف لے کے گئے، اور جا کے گھر میں جو پالے ہوئے جانور تھے، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، جو اپنے پالتو جانور تھے، مہمان کو صرف وہ چائے پانی پہ نہیں بھگتایا، پالتو جانور ان کے لیے ذبح کیا، اور اس میں بھی قرآن کہتا ہے سمین، جو موٹا تازہ تھا وہ ذبح کیا اور وہ لے کے آئے اور اس کو بھون کے تیار کیا اور لا کے پیش کیا. اور جب پیش کیا تو کھانا ان کے سامنے لے کے گئے، کھانا کہیں رکھ کے نہیں کہا آ جائیں جی کھانا لگ گیا آگے کھا لیں، کھانا ان کے سامنے پیش کیا. قربہ الیہم، کھانا ان کے آگے رکھا، کہا آپ اس میں سے کچھ کھا لیں. تو پھر انہوں نے عذر کیا تو ان کا عذر بھی قبول کیا. پھر آگے سے یہ نہیں کہا نہیں میں تو ان کھوانا ہے، نہیں جی کچھ نہ کچھ تو آپ کھائیں گے، اب آپ آئیں، اب ایسے اب آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. اگلے کا عذر ہے تو وہ سن لو. ممکن ہے وہ پیچھے ٹھنڈا پی کے آیا ہے، آگے وہ گرم نہ پینے والا ہو، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں چائے بنائی ہے تو میں نے آپ کو پلا کے چھوڑنی ہے، تو وہ اپنی معدے کو خراب کیوں کرے، وہ پریشان ہوگا. تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کھانا تیار کر کے اور بہترین تیار کر کے وہ لا کے پیش کر دے، اور اس کے بعد اس سے کھانے کا گزارش کرے. اگر وہ کھا لے تو بہت اچھا، اور اس پہ خوش ہو کہ اس نے کھا لیا. نہیں کھایا تو اس پہ پریشان ہو کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، جیسے ابراہیم پریشان ہوئے. ہمارے ہاں مہمان چھوڑ کے چلا جائے تو خوش ہوتے ہیں بھی چنگا ہوا چلو چلا گیا. نہیں، یہ کنجوسی ہے، طبیعت کا بخل ہے. جو مہمان کھا گیا اصل میں وہ تیرے کھاتے میں ڈال گیا، جو بچا گیا وہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو چھوڑ کے جائے اس پہ پریشان ہو، جیسے ابراہیم پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، اور وہ جو عذر کرے اس کو قبول کرے کہ بھئی یہ نہیں کھا رہے تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی معقول مسئلہ ہوگا تو نہیں کھا رہے. اب یہ نہ کہے میں نے آپ کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، میں نے آپ کے لیے اتنا تیار کیا، آپ کیوں نہیں کھا رہے، یہ بات مناسب نہیں.
اسی طرح کچھ آداب مہمان کے لیے بھی ہیں. اب میں مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. کچھ آداب مہمان کے بھی ہیں کہ مہمان میزبان کا بھی خیال کرے. مثال کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جائے تو سارے برتن صاف کر کے نہ جائے، کچھ نہ کچھ کھانا بچا کے جائے، تاکہ میزبان کو تسلی ہو کہ جانے والا پیٹ بھر کے گیا ہے اور پھر کچھ بچ گیا ہے. اسے یہ نہ کہیں بوجھ ہو کہ پتہ نہیں اس کو ابھی بھوک باقی تھی اور میرا پیش کیا ہوا کھانا ختم تو نہیں ہو گیا. اور جب کسی کے ہاں مہمان جائے تو طبیعت میں جتنا ہو بس اتنا کھائے. پلیٹیں صاف کرنا بھی فرض نہیں ہے، اور جتنی طبیعت ہے اتنا ڈال کے کھائے. اب ہمارے ہاں حرص ہے، اندر کی طبیعت کا لالچ ہے، پلیٹیں بھر لیتے ہیں، کھایا جاتا نہیں. اب شادیوں پہ دیکھو کتنی فنائی پھرتی ہے کھانے کی. ہمارے استادوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب کسی کے ہاں مہمان جاؤ تو گھر سے کھا پی کے جانا، کہیں ان کے دسترخوان پہ تم اپنے کنٹرول سے باہر نہ ہو جاؤ. ہمارے ہاں عموماً کیا ہے، راتی دعوت ہے تو دوپہر کا بھی چھڑ دیتے ہیں، آج راتی کام پاواں گے. تو یہ آداب کے خلاف، یہ طبیعت کا لالچ ہے، یہ مناسب نہیں. آپ کسی کے دسترخوان پہ جائیں تو وہی جذبات رکھیں جو آپ کے دسترخوان پہ کسی کے لیے ہیں. جگہ رکھ کے جائیں، تھوڑا وہاں جا کے کھائیں تاکہ اس کو بھی تسلی ہو، اور کچھ گھر سے کھا کے جائیں تاکہ دسترخوان پہ بے قابو نہ ہو اور کھانا اس کا ضائع نہ کریں. اس نے اہتمام سے بنایا ہے، اس کا خیال کریں. اور صحابہ نے مہمان کو کتنا پروٹوکول دیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے ایک صحابی، رات کو وہ گھر تشریف لائے، بیگم سے پوچھا اللہ کے رسول نے ایک مہمان بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بچوں کے لیے جو کھانا رکھا ہے بس وہ ہے، اور تو گھر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جو بچوں کے لیے ہے وہ لا کے رکھو اور چراغ کو بجھا دو اور بچوں کو سلا دو. اور مہمان آیا ہے، مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور ان کو کھلایا. اللہ نے اس پہ آیات نازل فرمائیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان کو خود بھوک بھی ہو تو اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. تو مہمان بوجھ نہیں ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے. کوشش ہو نیک لوگ میرے مہمان بنے، اچھے لوگ میرے ہاں کھانا کھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے لا یاکل طعامک الا تقی. پوری کوشش رکھ کہ تیرا کھانا کو نیک لوگ کھا کے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری دعوت کرو، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ حدیث میں یہ ترغیب ہے. نیک لوگوں کو چن کے ان کی دعوت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ کہ وہ اس کے بعد نیک اعمال کریں گے، وہ تمہارے کھاتے پڑیں گے، وہ اجر تم لے جاؤ گے ساتھ. گاڑی میں پیٹرول ڈالا ہے تو گاڑی جب تک چلے گی وہ پیٹرول پہ ہی چلے گی نا. تو جو عبادات وہ کریں گے وہ آپ کے پیٹرول پہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہوں. تو مہمان کا خیال کرنا، اکرام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اس کا خیال، یہ ہمارے ایمان کی جزیات میں سے، ہمارے ایمان کی تکمیلات میں سے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت اللہ صلی علی سیدنا صلی اللہ